بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے نیشنل پولیس کی کہ نیشنل پولیس نے کون سی اسپین میں رہنے والوں کے لیے نئی وارننگ جاری کی ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ اسپین کی حکومت کی جانب سے کیا گیا ہے ایک اہم فیصلہ، وہ کیا ہے۔ اس کے بعد انگلینڈ کی امیگریشن کے بارے میں بات کریں گے کہ انگلینڈ نے نئی امیگریشن کا اعلان کیا ہے اور وہ سسٹم کیا ہے۔ اس کے بعد بات کریں گے کہ عالمی ادارہ صحت نے یورپی یونین کی ممبر کنٹریز کو کون سی نئی وارننگ جاری کی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں نیشنل پولیس کے بارے میں۔ نیشنل پولیس نے ایک بہت بڑی وارننگ جاری کی ہے۔ جیسا کہ دوستو میں نے تقریباً آج سے 2 ہفتے پہلے ایک ویڈیو شیئر کی تھی آپ لوگوں کے ساتھ کہ کچھ میسیجنگ آ رہے ہیں موبائلز پہ، اور وہ اگر آپ کلک کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ ڈیٹیل، پرسنل ڈیٹیل اور بینک ڈیٹیل مانگ لیتے ہیں۔ ہوتا کیا ان کا طریقہ واردات کیا ہے ان فراڈیوں کا، وہ یہ تھا کہ یہ آپ کو میسیج بھیجتے تھے کہ آپ کا جو ڈاک خانے میں ایک پیکٹ آیا ہے، اگر آپ وہ ریسیو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کچھ فیس ہے، تو آپ اس لنک پہ کلک کریں اور یہاں پہ اپنا تمام ڈیٹا جو ہے وہ فل کریں۔ اس پہ جو لوگ لنک کو کلک کرتے تھے اس کے بعد بالکل اوریجنل ویب سائٹ کی طرح ڈاک، جو کہ آفیشیل ڈاک خانہ ہے جس کو کوریوس بولتے ہیں یہاں پہ اسپین میں، ان کی ویب سائٹ اوپن ہو جاتی تھی۔ اصل میں اس کا لوگو تمام اتنا خوبصورت اور اتنا اوریجنل بنایا ہوتا کہ کسی کو شک نہیں گزرتا۔ وہاں پہ لوگوں نے اپنا ڈیٹا جو ہے فل کیا، وہاں پہ انفارمیشن دی، وہاں پہ بینک ڈیٹیل دی تاکہ وہ جو پیکٹ ہے وہ ہمارے گھر تک پہنچ سکے۔ اصل میں کوئی بھی پیکٹ نہیں ہوتا، وہ کیا ہے کہ نئی سکیم کی نئی جدید ایک قسم ہے جس کے خلاف وارننگ جاری کی گئی ہے، اور ایسی قسم میں جو فراڈ ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کی رقم کا واپس ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، کیونکہ جنہوں نے آپ سے فراڈ کیا ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ رشیا میں بیٹھے ہیں، افریقہ کے کسی ملک میں بیٹھے ہیں، یا براعظم امریکہ کے کسی ملک میں بیٹھے ہیں۔ وہاں تک پہنچنا، وہاں تک جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے بہت لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش آ چکا ہے، بہت لوگوں کے ساتھ یہ فراڈ ہو چکا ہے۔ اس وجہ سے پولیس نے یہ وارننگ جاری کی ہے کہ جن جن لوگوں نے اپنی انفارمیشن شیئر کر دی ہے اور ان کا علم نہیں تھا، وہ فوراً اپنی بینک کے ساتھ رابطہ کریں، اپنا کارڈ نمبر چینج کروا لیں، اپنی جو پن ہے وہ چینج کر لیں، ایسی تمام چیزیں جو ہے وہ چینج کر لیں۔ نہ صرف یہ بلکہ جن لوگوں نے اس لنک کو کلک بھی کیا ہے ان کے موبائل کا ڈیٹا ہو سکتا ہے کہ وہ ہیکرز نے ہیک کر لیا ہو۔ اگر آپ کے موبائل پہ کسی بھی بینک کی ایپ ہے اور ایپ کے اندر آپ کا یوزر نیم اور پاسورڈ ہے تو پھر بھی یہ رسک ہے۔ اس وجہ سے آپ کو چاہیے کہ آپ رابطہ کریں اپنی بینک سے اور اپنا پاسورڈ اور یوزر نیم چینج کر لیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اسپین کی حکومت کی طرف سے کون سا اہم اعلان کیا گیا۔ جیسا کہ ہم تمام یہ سوچ رہے ہیں کہ اب جلد سے جلد جو ہے وہ کرونا کا جو مسئلہ ہے، جو لاک ڈاؤن چل رہے ہیں جس کی وجہ سے بزنس، کاروبار اور ملازمتیں جو ہیں وہ تمام کی تمام رسک پہ لگی ہوئی ہیں، اور تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے کہ لوگ بہت زیادہ بے روزگاری میں گزار رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں تمام لوگ یہی چاہتے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے، ختم ہونا چاہیے، تاکہ ضروریات زندگی کی تمام چیزیں جو ہیں وہ چل سکیں۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اور انتظار کرنے کا کہا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایسٹر جو ہے جو کہ نیکسٹ منتھ اپریل میں ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ ایسٹر پہ بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہوں گی، بہت زیادہ سختی ہوگی، اسی وجہ سے کہ لوگ جو ہیں وہ اس تہوار پہ اکٹھے نہ ہوں ایک جگہ پہ۔ 6 لوگوں سے زیادہ جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، اور کچھ جگہوں پہ جہاں پہ زیادہ وائرس ہوگا وہاں پہ 2 لوگوں کی پابندی ہوگی۔ اس وجہ سے ایسٹر پہ یعنی کہ اپریل کے مہینے میں بھی آپ کو لاک ڈاؤن کم ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مڈ آف اپریل یا اینڈ آف اپریل یا بگننگ آف مئی تک چلا جائے کام، لیکن فی الحال جو ہے وہ ایسٹر میں کسی صورت بھی اسپین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اوپن نہیں کیا جا سکتا۔ اگر انہوں نے کہا کہ ہم اوپن کرتے ہیں تو سچویشن 2020 والی دوبارہ واپس آ سکتی ہے، اور اس وجہ سے ایسا ممکن نہیں۔ دوسری طرف یہ بھی کہا گیا کہ جب تک ویکسینیٹ نہیں کیا جاتا میکسیمم پاپولیشن کو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی پہلی ڈوز جو ہے وہ چل رہی ہے، دوسری ڈوز ابھی کچھ
دیر بعد سٹارٹ کی جائے گی، جب تک دونوں ڈوز جو ہیں وہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اس وقت تک حکومت کی طرف سے ایسی کوئی بھی نرمی اور فل فلیج نرمی یعنی کہ 100% لاک ڈاؤن وہ ختم ہونے کی کوئی بھی توقع نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں انگلینڈ کی طرف سے امیگریشن کے نئے اعلان کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بریکسٹ ہو چکا 31 دسمبر 2020 کو۔ اب جو ہیں انگلینڈ نے ہر شعبہ زندگی میں اپنے رول ریگولیشن اپلائی کرنے ہیں، کیونکہ پہلے وہ یورپی یونین کا حصہ تھا تو ہر وہ قانون یورپی یونین کا اپناتا تھا جو کہ یورپی یونین میں تھا، لیکن اب یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد اس کو ہر شعبہ زندگی میں اپنے علیحدہ سے قوانین بنانے پڑیں گے۔ یہی وجہ ہے اس نے امیگریشن کے قوانین بھی مرتب کر دیے ہیں اور 108 صفحے کی ایک رپورٹ ایک نئے قوانین جو ہے وہ شائع کیے ہیں، جس میں اس نے ٹوٹل پوائنٹ بیس سسٹم پہ انگلینڈ میں جانے کا اختیار رکھا ہے، جس میں ہائی سکلڈ، میڈیم سکلڈ اور لو سکلڈ جو ہے وہ جابز رکھی گئی ہیں۔ ہائی سکلڈ اور میڈیم سکلڈ جو جابز ہیں ان میں صرف اور صرف پوائنٹ بیس سسٹم پہ آپ انگلینڈ جا سکیں گے، لیکن جو لو سکلڈ ورکرز ہیں جس میں سیزنل ورک پرمٹس یا ٹیمپریری ورک پرمٹس ہوتے ہیں ان میں آپ بغیر پوائنٹ بیس کے بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے وہ قانون دوبارہ سے ریوائیو کر دیا جو 2009 میں ڈیوڈ کیمرون کے دور میں معطل کر دیا گیا تھا۔ وہ کیا تھا کہ اگر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ انگلینڈ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ بیچلر ڈگری، ماسٹر ڈگری، پی ایچ ڈی ڈگری یا کوئی بھی پروفیشنل ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں تو آپ کو 2 سال کا ٹائم وہاں پہ دیا جائے گا کہ آپ جاب تلاش کر لیں، ٹریننگ کر لیں وہاں پہ۔ اس 2 سال میں اگر آپ وہاں پہ ٹریننگ حاصل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو وہیں پہ کوئی ورک کانٹریکٹ مل جاتا ہے، کام مل جاتا ہے تو آپ وہاں پہ لیگلی کام کر سکتے ہیں اور پرماننٹلی وہاں پہ رہ سکتے ہیں۔ وہ ایکسٹینڈیبل ہوگا اور اسی طرح سے آپ نیشنلٹی تک پہنچ سکیں گے انگلینڈ کی۔ یہ ایک بہت امیزنگ قانون ہے جو لانچ کیا گیا ہے۔ اس قانون کی وجہ سے دوبارہ انگلینڈ کامیاب ہو جائے گا انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کو اپنی طرف متوجہ کرنا، جو کہ اب بہت حد تک آسٹریلیا اور کینیڈا کی طرف موو ہو چکے تھے۔ اس کے بعد دوستوں بات کریں گے عالمی ادارہ صحت کی۔ عالمی ادارہ صحت نے وارننگ دی ہے یورپی یونین کے ملکوں کو کہ انہوں نے کس بنیاد پہ جو ہے وہ ویکسین پاسپورٹ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ جو سپوکس پرسن ہے عالمی ادارہ صحت کے، جن کا ہیڈ کوارٹر آپ کو پتہ ہے عالمی ادارہ صحت کا جینیوا سوئٹزرلینڈ میں ہے، جہاں پہ انہوں نے اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جو یورپین ممالک ہیں انہوں نے کس طرح سوچ لیا کہ جن لوگوں کو ویکسین لگ جاتی ہے وہ خطرہ دوسرے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بھی ثبوت نہیں ہے کہ جن لوگوں کو ویکسین لگ چکی ہے ان کو وہ دوبارہ دوسرے لوگوں کو کرونا جو ہے وہ لگنے میں خطرہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بے شک جن لوگوں کو لگ جاتی ہے وہ محفوظ رہتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے ان کو جو وائرس لگا ہے وہ آگے لوگوں کو وہ ٹرانسفر کر سکیں۔ اس وجہ سے ابھی یہ بہت زیادہ قبل از وقت ہے کہ آپ ویکسین پاسپورٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ آہستہ آہستہ دنیا میں تمام ممالک تقریباً ویکسین پاسپورٹ کا اجرا جو ہے وہ کرتے جا رہے ہیں یا کم از کم حمایت کر رہے ہیں۔ یورپی یونین ممالک میں پہلے 3 ممالک نے مخالفت کی تھی، لیکن اب انہوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی ہے اور اب ویکسین پاسپورٹ جو ہے وہ لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انگلینڈ نے بھی کل اعلان کر دیا ہے ویکسین پاسپورٹ کا، اور عن قریب امریکہ بھی اس پہ کام کر رہا ہے۔ سب سے بڑی وجوہات جلد بازی کی یہ بھی تھی کہ جو یورپی یونین اور یورپین کمیشن کی پریزیڈنٹ ہے انہوں نے کہا تھا کہ ان کو خطرہ ہے کہ ان کے شہریوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کمپنیز کے پاس نہ جائے، فار ایگزامپل گوگل اور ایپل کے پاس، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ یہ دونوں کمپنیاں جو ہیں وہ ایک ایسی ایپس پہ کام کر رہی ہیں جس میں ویکسین پاسپورٹ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ ڈیٹا محفوظ کیا جائے گا، جیسا کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے یورپین شہریوں کا ڈیٹا جو ہے وہ ان کمپنیز کے پاس جائے۔ اس وجہ سے ہمیں جلدی سے جلدی ایسے قانون کو پاس کرنا ہے جو کہ ویکسین پاسپورٹ کی راہ ہموار کرے۔ یہی وجہ تھی کہ یورپی یونین کے تمام ممبر ممالک نے رضامندی ظاہر کی اور اس ویکسین پاسپورٹ کے اجراء پہ انہوں نے رضامندی کرنے کے بعد اب اعلان کر دیا ہے۔ اب عالمی ادارہ صحت کی طرف سے یہ وارننگ کے بعد دیکھتے ہیں کہ یورپین ممالک کی طرف سے کیا رسپانس آتا ہے۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم خبریں، ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔